السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ محترم مشاہدین، میرے اسلامی بھائیوں، دوستوں اور پیاری ماؤں اور بہنوں، قربانی کے عنوان پر سوال و جواب کی آج دوسری نشست ہے، جس میں تقریباً 25 سوالوں کے جوابات آپ کے سامنے آئیں گے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یہ قربانی حقیقت میں اس کا مقصد اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے، خون دکھانا ہے، نہ موٹا جانور دکھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ اللہ رب العالمین کو تمہارے قربانی کے جانور کے خون اور گوشت مطلوب نہیں ہے، بلکہ وہ تمہارے دلوں میں تقوی دیکھتا ہے، کس قدر اللہ کا خوف، اس قدر اخلاص ہے تمہارے دل میں۔ جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ فضیلت الشیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ کے خطاب سے میں نے استفادہ کرتے ہوئے یہ انہی کے تیار کردہ سوالات اور جوابات ہیں، اسی میں تھوڑی میں نے محنت کی ہے، تھوڑا رد و بدل کیا ہے، کچھ سوال و جواب کا اضافہ کیا ہے، اور فضیلت الشیخ کے شکریہ کے ساتھ میں یہ موضوع آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ 30واں سوال ہے، قربانی کا وقت کتنے دنوں تک ہے؟ تو آپ جانتے ہیں قربانی کا جو وقت شروع ہوتا ہے وہ عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد سے اس کا وقت شروع ہوتا ہے، اور چوتھے دن مغرب سے پہلے تک ہے، یعنی 10 تاریخ کو، 11، 12، 13 تاریخ کی مغرب سے پہلے تک یہ 4 دن قربانی کے اوقات ہیں۔ امام شافعی وغیرہ اسی کے قائل ہیں۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، پہلا دن جو قربانی کا ہے اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں، باقی کے جو 3 دن ہیں ان کو ایام التشریق کہتے ہیں۔ تو تشریق میں تینوں دنوں میں قربانی کی جائے گی کہ نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ راجح بات یہی ہے، صحیح بات یہی ہے کہ تینوں دن قربانی کی جائے گی، اور قربانی کا ایک دن ملا کر کے کل 4 دن ہوتے ہیں۔ مسند احمد کی صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، کل ایام التشریق ذبح۔ ایام التشریق کے جو 3 دن ہیں یہ پورے کے پورے ذبح کے دن ہیں، تو قربانی کا دن سے لے کر کے ایام تشریق ملا کر کے کل 4 دنوں تک قربانی کی جا سکتی ہے۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے یہ استدلال کیا، ان ایام التشریق کلھا ایام ذبح۔ انہوں نے کہا کہ ایام تشریق پورے کے پورے ذبح ہیں، وہی یوم النحر، اور وہ ایک تو پہلا دن ہے 10 تاریخ، وثلاثۃ ایام بعدہ، اور امام شوکانی کہتے ہیں کہ عید کے بعد بھی 3 دن قربانی کی جائے گی۔ جبکہ بہت سارے علماء احناف وغیرہ 3 ہی دن کے قائل ہیں، اور جو حدیث 4 دن کے بارے میں ہے اس کو وہ کمزور قرار دیتے ہیں۔
لیکن صحیح بات یہ کہ حدیث صحیح ہے اور 4 دن تک قربانی کی جائے گی۔ 31 بات، کس دن کی قربانی افضل ہے؟ 4 دن تک جو قربانی کی جا سکتی ہے، لیکن افضل اور بہتر دن کون سا ہے قربانی کا؟ تو بلا شبہ قربانی کے لیے افضل دن عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ باقی 3 دن جائز ہیں، لیکن سب سے افضل اور بہتر پہلا دن ہے عید الاضحیٰ کا دن۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، خطبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور فرمایا، ان اول ما نبدأ به یومنا، آج ہم جس چیز سے شروعات کریں گے، ان نصلی، وہ یہ ہے کہ پہلے ہم نماز پڑھیں گے، ثم نرجع، اور پھر لوٹیں گے، فننہر، پھر قربانی کریں گے۔ فمن فعل ذالک، جو کوئی نماز کے بعد قربانی کیا، فقد اصاب سنتنا، اس نے ہمارے کام کیا۔ یہ حدیث بخاری کی ہے۔ تو پہلا دن زیادہ افضل ہے قربانی کے لیے۔ وعن عبداللہ ابن قرط عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ان اعظم الایام عند اللہ یوم النحر، اللہ کے پاس سب سے دنوں میں سب سے عظیم دن یوم النحر کا ہے، یعنی پہلا دن، اس لیے پہلے دن قربانی کرنا زیادہ افضل ہے۔ ابو داؤد کی یہ صحیح حدیث ہے۔ سوال نمبر 32، کیا عید کی نماز سے پہلے قربانی کرنا درست ہے؟ جیسا کہ بعض دیہات کے لوگ جہاں عید نہیں ہوتی ہے وہاں کے لوگ عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لیتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ جواب یہ ہے کہ عید کی نماز سے پہلے قربانی قطعاً درست نہیں ہے، ناجائز ہے، وہ قربانی شمار نہیں ہوگی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اول ما نبدأ فی یومنا ھذا ان نصلی، جیسا کہ ذکر ہوا اوپر کہ آج کے دن ہم پہلا جو کام کریں گے وہ یہ ہے کہ ہم پہلے نماز پڑھیں گے، ثم نرجع فننہر، پھر لوٹیں گے اور قربانی کریں گے۔ فمن فعل ذلك فقد اصاب سنتنا، جس نے ایسا کیا اس نے سنت کے مطابق کام کیا۔ ومن نہر قبل الصلاة، اور جس کسی نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر دی، فإنما هو لحم قدمه لله، قربانی نہیں شمار ہوگی، وہ ایک گوشت ہے جو اس نے اپنے گھر والوں کے لیے پیش کیا۔ لیس من النسک فی شیء، اس کا شمار قربانی میں نہیں ہوگا۔ وہ ایسے جیسے روزانہ گوشت لاتا ہے تو آج اس نے ذبح کر لیا بس۔ تو عید کی نماز سے پہلے قربانی نہیں کی جائے گی۔ البتہ ایسے دیہات جہاں عید نہیں ہوتی ہے، اکا دکا مسلمان ہے، یا صحرا اور بر میں، یا حجاج کرام جن کو عید کی نماز نہیں پڑھنی ہوتی ہے، ایسے تمام لوگ سورج بلند ہو جانے کے بعد، اور یعنی اس اندازے کے مطابق کہ اب عید کی نماز ختم ہو جانے کا وقت ہے، اس اندازے کے مطابق سورج انتہائی بلند ہو جانے کے بعد وہ قربانی کریں گے۔ دلدار حسین صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جو شخص غلطی سے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لے، پتہ نہیں تھا کر لیا اس نے، عید کی نماز سے پہلے جو شخص قربانی کر لے کیا کرے؟ اب کیا وہی قربانی کافی ہے یا دوسری کرنی پڑے گی؟ جواب، جو شخص غلطی سے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لے، اس کو چاہیے کہ اب ایک دوسرا جانور ذبح کرے۔ وہ قربانی نہیں مانی گئی، اس کو دوسرے جانور کی قربانی کرنی پڑے گی، اگر اس کے پاس پیسہ ہے، طاقت ہے تو، نہیں ہے تو کوئی بات نہیں۔ حضرت جندب بن سفیان بجلی کہتے ہیں،
ضحینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اضحیت ذات یوم، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قربانی کیا، فَإِذَا أُنَاسٌ قَدْ ذَبَحُوا قَبْلَ الصَّلَاةِ، ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگوں نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر دی تھی۔ فَلَمَّا انصَرَفَ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے لوٹے، وَرَآهُمْ، اور ان کو دیکھا کہ أَنَّهُمْ قَدْ ذَبَحُوا، کہ انہوں نے تو نماز سے پہلے قربانی کر دی، آپ نے فرمایا سنو، مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهُ أُخْرَىٰ، جس کسی نے نماز سے پہلے قربانی کر دی ہے اس کو چاہیے کہ اس کی جگہ دوسری قربانی کرے۔ وَمَنْ كَانَ لَمْ يَذْبَحْ، اور جس نے اب تک نہیں کیا ہے حتیٰ کہ ہم نے نماز پڑھ لی ہے تو وہ اب اللہ کا نام لے کر کے ذبح کرے۔ دلدار فہاد رہتے ہیں، دلدار صاحب، ٹھیک ہے صاحب۔ 34واں سوال، کیا صرف دن میں قربانی کریں گے یا رات میں بھی قربانی کر سکتے ہیں؟ ایک حدیث ہے کہ رات میں قربانی نہیں کرنی چاہیے، عن ابن عباس نہا ان یضحی لیلا، طبرانی کی حدیث ہے کہ رات میں قربانی نہ کی جائے، یہ حدیث ضعیف ہے، بلکہ علامہ البانی کو گڑھی ہوئی حدیث کہا ہے، اس لیے اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ بوقت ضرورت کسی بھی وقت قربانی کی جا سکتی ہے، دن میں ہو یا رات میں ہو۔ دن میں کر لینا افضل ہے، لیکن اگر کسی کو رات بہتر سمجھتا ہے تو رات میں بھی قربانی کر سکتا ہے، البتہ فقراء اور مساکین سے چھپانا مقصد نہ ہو تو کسی بھی وقت کر سکتا ہے۔ 35واں سوال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ عیدگاہ میں جانور ذبح کرتے تھے، تو کیا عیدگاہ ہی میں قربانی ضروری ہے یا دوسری جگہ بھی کی جا سکتی ہے؟ عیدگاہ میں ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدگاہ میں کیا ہے، لیکن کہیں بھی آدمی ذبح کر سکتا ہے، کیونکہ اگر سب لوگ عیدگاہ میں ذبح کریں گے تو گندگی پھیلے گی، اور پورا عیدگاہ گندہ ہو جائے گا، اس لیے کہیں بھی قربانی کی جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہیں کیا ہے، بلکہ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ شہدت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر ہوا عید الاضحیٰ میں، فلما قضا خطبتہ، جب آپ اپنے خطبے سے فارغ ہوئے، نزل من منبرہ، اپنے منبر سے اترے، میڈھا لایا گیا، پھر آپ نے اس کو ذبح کیا۔ لیکن حالات کے حساب سے کسی بھی جگہ آدمی قربانی کر سکتا ہے، کوئی منع نہیں ہے۔ حضرت جابر ہی کی ایک دوسری حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل فجاج مکہ طریق و منحر، مکہ کے تمام راستے بھی ہیں اور قربانی کی جگہ بھی ہے، کوئی مشکل نہیں۔ یہ حدیث ابو داؤد اور سنن ابن ماجہ کے، جس کو علامہ البانی نے حسن صحیح کہا ہے، اور علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کہیں بھی آدمی۔ 36واں سوال، ذبح کا طریقہ کیا ہے؟ علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ذبح کرتے وقت آدمی کہے بسم اللہ اللہ اکبر، اور بسم اللہ اللہ اکبر، اگر صرف بسم اللہ کہے تو بھی کافی ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ کہے بسم اللہ اللہ اکبر، اور زیادہ دعا پڑھ لے، جیسے قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك امرت وانا اول المسلمين انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، تو مستحب ہے۔ لیکن اگر کوئی صرف اتنی دعا پڑھتا ہے، بسم اللہ ذبح کرتا ہے، تو کافی ہے۔ ہمارے ہاں لوگ قربانی کا جانور لیے انتظار کرتے ہیں کہ کوئی لڑکا آئے گا، طالب علم، کوئی مولی صاحب آئیں گے تو دعا پڑھیں گے، اس چکر میں کھڑے رہتے ہیں، تو ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بسم اللہ اللہ قربانی کا جانور ذبح کر دیں، کافی ہے۔
جانور کو بائیں کروٹ لڑا کر کے قبلہ رخ کریں گے، دایاں پاؤں آپ اس کی گردن پر رکھیں گے، اس طرح سے کہ جانور کا رخ قبلہ کی طرف ہو جائے گا، اور پھر اس کو ذبح کیا جائے گا۔ ایک سوال کا اضافہ میں کر رہا ہوں کہ بڑے جانور جو ہوتے ہیں جو قبضے میں نہیں آتے تو ان کو الیکٹرک شاٹ لگایا جاتا ہے تاکہ تھوڑا دماغ تھوڑا ان کا سست ہو جائے، اس سے وہ مرتے نہیں۔ الیکٹرک شاٹ لگا کر کے ان کو تھوڑا سست کر دیا جاتا ہے، پھر ذبح کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ الیکٹرک شاٹ لگانے کے بعد جانور کو ذبح کر کے قربانی کرنا جائز ہے کہ نہیں، یا قربانی کے علاوہ عام حالات میں ذبح کر کے کھانا جائز ہے کہ نہیں؟ تو اس سلسلے میں علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، اور دائمی فتویٰ کمیٹی جو سعودی عرب کی ہے، اور مجمع فقہ اسلامی نے، تمام لوگوں نے یہ قرار پاس کیا ہے کہ اگر الیکٹرک شاٹ لگانے کے بعد وہ جانور زندہ ہے، اس کو موت نہیں آتی ہے، تو بے شک اس کو ذبح کر کے کھانا جائز ہے، اس میں کہ ایک آدمی نے قربانی کیا اور سب گھر والوں نے خود مل کر کے کھا لیا۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ کھاؤ کرو، خود کھاؤ، رشتہ داروں کو ہدیہ کرو، فقراء مساکین کو صدقہ کرو۔ لیکن اگر کوئی آدمی پورا خود ہی کھا لیا اتفاق سے، دوسروں کو نہیں دیا اس نے، یا تو اس لیے کہ اسی کے کھانے بھر کا تھا، یا جان بوجھ کر کے اس نے نہیں دیا، کسی کو خود کھا لیا، تو اس کی قربانی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جواب، حضرت علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، السنہ ان یأکل ویدخر ما احب من ذلك وان یتصدق علی الفقراء ما تیسر۔ مشروع اور سنت کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کھائے اور کھلائے، فقراء و مساکین میں صدقہ کرے، اور چاہے تو ذخیرہ بھی کر لے۔ فَإِن لَمْ يَتَصَدَّقْ وَلَمْ يُهْدِ، اگر اس نے پورا خود کھا لیا، فقراء مساکین کو نہیں دیا، رشتہ داروں کو بھی نہیں دیا، تو اس کی قربانی ہو جائے گی، لیکن سنت کے خلاف ہے۔ قربانی تو ہو جائے گی لیکن یہ طریقہ سنت کے خلاف ہے۔ سنت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ خود کھائیں، رشتہ داروں کو ہدیہ کریں، فقراء اور مساکین کو بھی کھلائیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلو، کھاؤ، صدقہ کرو اور رکھ بھی لو۔ 37واں سوال ہے، اونٹ کو نہر کریں گے یا ذبح؟ تو اونٹ کو ذبح نہیں کیا جاتا ہے، اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے۔ اونٹ کو کھڑا کر کے اس کے یہاں، اس کا گلا جہاں ختم ہوتا ہے نیچے، وہاں اس کو چھری یا خنجر مارا جاتا ہے، وہیں اس کا دل بھی ہوتا ہے، جس سے اس کا سارا خون نکل جاتا ہے اور وہ کمزور ہو کر کے گر جاتا ہے۔ یہی نہر کا طریقہ ہے۔ اونٹ کو نہر کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کو ذبح کیوں نہیں کیا جاتا؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ اونٹ کو نہر کرنے کی حکمت یہ ہے کہ اونٹ، گائے، بکری، ان جانوروں سے اس کا معاملہ الگ ہے۔ جو گائے بکری ہوتی ہے ان کی ساری نسیں یہاں حلق کے پاس جا کر کے ملتی ہیں، اور وہاں کاٹنے سے ان کو راحت ملتی ہے، جلدی ان کی جان نکل جاتی ہے۔ لیکن اونٹ کا معاملہ ایسا ہے کہ اس کی تمام شرائین یہاں گلے کے نیچے یہاں آ کر کے جمع ہوتی ہیں، اس لیے جب یہاں اس کو خنجر مارا جاتا ہے تب اس کی جان جلدی نکلتی ہے، تو اس لیے اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے۔
39واں سوال ہے کے لیے چھری کیسی ہو؟ بہت سارے لوگ کند چھری لے کر کے رگڑتے رہتے ہیں اور جانور کو تکلیف دے. چھری انتہائی تیز ہونی چاہیے، صاف ہونی چاہیے تاکہ جانور کو راحت ملے جلدی. حضرت شداد ابن اوس بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان کرنا لکھ دیا ہے. فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَ، جب تم قتل کرو تو اس میں بھی احسان ہونا چاہیے. وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، اور جب ذبح کرو تو اچھی طریقے سے ذبح کرو. وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، اور تم میں کہ ایک کو چاہیے کہ اپنی چھری کو تیز کر لے. وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، اور اپنے ذبیحے کو آرام پہنچائے. رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا. چھری کو تیز کر کے ہی ذبح کرنا چاہیے. اضافہ، ذبح کیے جانے والے جانور کے سامنے چھری تیز کرنا دور. جس جانور کو آپ ذبح کرنا ہے اسی کے سامنے آپ چھری تیز کریں، ایسا کرنا درست. جانور کے سامنے چھری تیز کرنا غلط ہے اور جانور کے لیے راحت کے خلاف ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. آپ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی رجل واضع رجلہ علی صفحۃ شاة، اللہ کے رسول ایک آدمی کے پاس سے گزرے، وہ ایک بکری کو ذبح کرنے کے لیے اس کے گردن پر پیر رکھے ہوئے تھا اور چھری بھی تیز کر رہا تھا. گردن پر پیر رکھ کر کے چھری تیز کر رہا ہے. وہی تلحظ الیہ یبصرها، اور وہ بکری اس کو چھری تیز کرتے ہوئے دیکھ رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا قبل ھذا، کیا کر رہے بھائی؟ ارے جانور اس سے پہلے تم نے کیوں نہیں چھری، اب اس کو لٹا کر کے اب اس کے سامنے تم جو ہے چھری تیز کر رہے، اس سے پہلے کیوں نہیں تیز کیا؟ او تریدو ان تمیتھا موتتان، اس کو تم دو موت دینا چاہتے ہو، ایک تو چھری دیکھ کر وہ مری جا رہی ہے، دوسرے پھر اس کو ذبح کرو گے. یہ حدیث معجم طبرانی کی ہے. علامہ البانی نے سلسلۃ الصحیحہ میں اس کو صحیح کہا. 40واں سوال، ذبح کے لیے جانور کو جہاں ذبح کرنا اگر وہ نہ جائے تو اس کے ساتھ سختی سے پیش آنا چاہیے یا نرمی سے؟ ہر لوگ انتہائی بے دردی کے ساتھ کہ اب تو اسے ذبح کرنا، یہ گھسیٹتے ہوئے مارتے ہوئے اس طرح سے لے جاتے ہیں. بدماشی ہے، یہ بے ادبی ہے، قربانی کے جانور کی تعظیم کے خلاف ہے، یہ احسان کے خلاف ہے. یہ محمد بن سیرین بیان کرتے ہیں ان عمر رأى رجلا، حضرت عمر نے دیکھا ایک آدمی کو یجر شاة لیذبحها، ایک بکری کو لے جا رہا تھا گھسیٹتے ہوئے ذبح کرنے کے لیے. فضربه بالدرہ، حضرت عمر نے اس کو ایک چابک رسید کیا اور فرمایا سقها لا ام لک الی الموت سوقا جمیل، اس کے لے جاؤ تمہاری ماں تمہیں گم کرے. خوبصورتی کے درجہ یہ کیا گھسیٹتے ہوئے لے جاتے ہیں. یہ حدیث سنن کبریٰ بیہقی کی ہے اور علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا. 41واں سوال، قربانی کرنے والا قربانی کا جانور خود ذبح کرنا چاہیے یا کوئی دوسرا بھی ذبح کر سکتا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے بہتر اور افضل یہ ہے کہ جو آدمی قربانی کر رہا ہے وہ خود اپنے جانور کو ذبح کرے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا. حضرت انس بیان کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یضحی بکبشین املحین اقرنین، اللہ کے نبی قربانی کرتے تھے دو میڑھوں کی چتکبرے سینگ دار. آپ کہو کہ قربانی کرتے تھے، اس کا مطلب دوسرے سے بھی کرواتے تھے؟ نہیں. وَيَزَعُ رِجْلَهُ عَلَى صَفَتِهِمَا، اور ان دونوں کے گردن پر پیر رکھ کر کے آپ قربانی کرتے تھے. وَيَذْبَحُ مَا بِيَدِهِ، اور اپنے ہاتھ سے ان کو ذبح کرتے تھے. بخاری اور مسلم کی حدیث. لیکن
دوسرے سے بھی ذبح کروا سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ کو ہمت نہیں ہوتی ہے، ذبح کرنا نہیں آتا ہے، اس لیے بھی کروا سکتے ہیں، اور ذبح کرنا آتا بھی ہو تب بھی دوسروں سے ذبح کروانے میں حرج نہیں ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ ذبح کیے، ثم آتا علی، پھر باقی حضرت علی کو دے دیا، فنہر ما غبر منہا، اور باقی اونٹ حضرت علی نے ذبح کیا۔ صحیح ابن حبان کی حدیث ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ دوسرے سے قربانی کروا سکتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نہر سلاتین، 63 کو نہر کیا بیدی اپنے ہاتھ سے، ثم آتا علی فنہر ما غبرہ، پھر حضرت علی سے کہا، باقی اونٹ انہوں نے ذبح کیا۔ 42واں سوال، کیا عورت بھی ذبح کر سکتی ہے؟ جی ہاں، عورت بھی ذبح کر سکتی ہے، جس طرح سے مرد ذبح کر سکتا ہے۔ چھوٹے سے بڑا تمام قسم کے جانور کو اگر عورت اپنے اندر ہمت اور طاقت پاتی ہے تو بے شک عورت بھی ذبح کرتی ہے، اس کے منع کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کے بارے میں آتا ہے، انہو کان یأمر بناتہو، کہ وہ اپنی بیٹیوں کو حکم دیتے تھے، ان یذبحنا نسائکہن بأیدیہن، کہ وہ اپنی قربانیوں کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کریں۔ مصنف عبد الرزاق کی حدیث ہے، اور بخاری میں ہے، وَأَمَرَ أَبُو مُوسَى بَنَاتَهُ أَن يُذَبحْنَ بِأَيْدِيهِنَّ، ابو موسیٰ نے اپنی بیٹیوں کو حکم دیا کہ وہ اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے کریں۔ معلوم یہ ہوا کہ عورت اپنے ہاتھ سے ذبح کر سکے۔ 43واں سوال، کیا قربانی کے وقت قربانی کرنے والے کا نام لینا ضروری ہے؟ بے شک نام لینا سنت اور افضل ہے جس کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے نام نہ لے پائیں، یا ایک قربانی میں کئی حصے ہیں، وہ قربانی کرنے والا پڑھ نہیں پاتا ہے، نام نہیں لے پاتا ہے، تو نہیں ہے، صرف نیت کر لینا کافی ہے کہ کس کی طرف سے یہ قربانی ہے۔ اسی لیے ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر آدمی نام ذکر کرے کہ فلاں کی طرف سے ہے تو یہ افضل ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نام لیا اور فرمایا، هذا محمد وآل محمد، اللہ تعالیٰ یہ تیرے لیے ہے، تیری ہی طرف سے ہے، محمد اور آل محمد کی جانب سے۔ وَإِن لَمْ يَذْكُرُهُ، اور اگر قربانی جو کر رہا ہے اس کا نام نہیں بھی لیا گیا، کافی نیت ہونا چاہیے کہ فلاں کی طرف سے آئی۔ ایسے الٹپ کوئی نہ ذبح کر دے، بلکہ اس ذبح کرنے والے کہ دل میں نیت ہو کہ یہ فلاں کی طرف سے، بسم اللہ اللہ اکبر اللہم تقبل من فلان کہے، یا دل میں نیت کر لے۔ میں نے دعا کے بارے میں فرمایا کہ وہ جو لمبی سی دعا ہے، انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، قل ان صلاتی ونسکی ومحیائی ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ بذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اس کا پڑھنا ضروری نہیں ہے، پڑھ لیں بہتر ہے، لیکن ضروری نہیں ہے۔ ضروری صرف اتنا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے آپ ذبح کریں، بس۔ سوال نمبر 44، اگر غلطی اور بھول سے اللہ کا نام لیے بغیر کوئی ذبح کر دیا، جلدی جلدی میں جانور کو لٹایا، چھری لاؤ اور کاٹ دیا، بسم اللہ اللہ اکبر نہیں کہا، تب کیا ہوگا؟ جانور حلال ہے کہ حرام؟ تو راجح اور صحیح قول کے مطابق اگر بھول سے آدمی اللہ کا نام چھوڑ دیا ہو، جلد بازی میں اس کے دھیان میں بات نہیں رہے گی، تو جانور حلال ہے۔ لیکن اگر اس نے جان بوجھ کر کے عمدن اللہ کا نام نہیں لیا، ایسی ذبح کیا، تو وہ جانور حرام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، کہ جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اس کو مت کھاؤ۔ تو جان بوجھ کر کے اگر اللہ کا نام چھوڑا ہے تو نہیں کھایا جائے گا، اگر یوں ہی دھیان سے بات اتر گئی تو کوئی حرج نہیں۔ مصنف عبد الرزاق کی روایت ہے صحیح سند کے ساتھ، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، ان فی المسلم اسم اللہ، مسلمان کے دل میں اللہ کا نام ہوتا ہے، فَإِن ذَبَحَ، اگر اس نے ذبح کیا
وَنَسِيَ اسْمُ اللَّهِ، اور اللہ کا نام لینا بھول گیا، فَلْيَأْكُلْ، تو کھا لے۔ وَإِنْ ذَبَحَ الْمَجُوسِ، لیکن ایک کافر اور مجوسی اللہ کا نام لے کر بھی ذبح کرے تو بھی حلال نہیں حلال ہے کافر کے ہاتھ۔ سوال نمبر 45، حاملہ جانور کے ذبح کے بعد پیٹ سے اگر بچہ نکلا تو حلال ہے یا حرام؟ پہلی بات، حاملہ جانور کی قربانی جائز ہے کہ نہیں؟ بے شک جائز ہے، تبھی تو یہ مسئلہ سامنے آیا۔ صحابہ نے قربانی کی حاملہ جانور کی، اور اس کے بعد پیٹ میں جو بچہ تھا اس کے بارے میں سوال کیا، تو یہ بات بالکل صاف ہو گئی کہ حاملہ جانور کی قربانی ہو سکتی ہے۔ البتہ پہلے سے اگر پتا ہو تو چونکہ اس کا گوشت بھی خراب ہو جاتا ہے اور اس کے پیٹ کا بچہ بھی، تو ایسی قربانی نہ کی جائے۔ لیکن اگر کسی نے کر دیا، پتہ نہیں تھا، تو حلال ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، حاملہ جانور کی قربانی حلال ہے۔ اب اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کا کیا مسئلہ؟ بچہ اگر زندہ نکلا اور اس کے بعد مر گیا، ابھی میں جواب دیتا ہوں، بچہ اگر زندہ نکلا بعد میں مرا تو حرام ہے، زندہ نکلا ہے تو آپ اس کو ذبح کر کے کھائیے۔ اگر مردہ نکلا ہے تو چاہو تو کھاؤ، چاہو تو پھینک دو۔ حضرت ابو کہتے ہیں، سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا، عن الجنین، پیٹ میں جو بچہ ہے اس کے بارے میں، فقال کلوہ ان شئتم، کہا کھا لو، اگر دل کہتا ہے تو کھا لو۔ اور حضرت مسدد کہتے ہیں کہ ہم نے کہا اللہ کے رسول، ننہر الناقہ، ہم اونٹنی ذبح کرتے ہیں یا بقرہ، والشاة، بکری، فنجد فی بطنها الجنین، ہم اس کے پیٹ میں بچہ پاتے۔ دیکھیں اگر حاملہ جانور قربانی کا تبھی تو سوال ہوا، افنلقیہ ام ناکلہ، وہ پیٹ کے بچے کو ہم پھینک دیں کہ کھا لیں؟ قال کلوہ ان شئتم، اگر چاہو تو کھا لو، کیونکہ وہ اگرچہ مرا ہوا ہے لیکن جو تم نے اس کی ماں کو ذبح کیا تو ماں کا ذبح کرنا اس کا بھی ذبح کرنے میں شامل ہے۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا، ابن ماجہ نے روایت کیا، اور علامہ البانی نے صحیح کہا۔ تو حاملہ جانور اگر کسی نے قربانی کی، قربانی بھی ہو جائے گی۔ بچہ اگر زندہ نکلا ہے تو اس کو بھی قربان کرے، اور اگر مردہ ہے چاہے کھائے چاہے پھینک دے، لیکن زندہ نکلنے کے بعد مرا ہے تو حرام ہے۔ ایک اور سوال کا اضافہ، ہاں جی وہی، کیا جان بوجھ کر کے حاملہ جانور کی قربانی کی جا سکتی ہے؟ تو علماء کا اس بات میں اگرچہ اختلاف ہے، لیکن جمہور علماء کا قول یہی ہے کہ جان بوجھ بھی حاملہ جانور کی قربانی ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی اور جانور نہیں مل رہا ہے، حاملہ ہی ملے تو اس کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ حمل جو ہے عیوب میں نہیں شمار ہے۔ جن عیوب کا اللہ کے رسول نے ذکر کیا کہ فلاں فلاں جانور کی قربانی نہیں ہوگی، کانا کی قربانی نہیں ہوگی، لنگڑا کی قربانی نہیں ہوگی، بیمار کی قربانی نہیں ہوگی، اور ایک دم مریل کی قربانی نہیں ہوگی، اس میں یہ نہیں کہا آپ نے کہ حاملہ کی قربانی نہیں ہوگی، تو حاملہ کی قربانی جائز ہے۔ جمہور علماء کا یہی فتویٰ ہے۔ وقال شیخ الاسلام ابن تیمیہ فی مجموع الفتاوی، اور علامہ ابن تیمیہ نے مجموع فتاوی میں کہا، والأضحیۃ بالحامل جائزۃ، حاملہ جانور کی قربانی جائز ہے۔ وجاء فی الموسوعہ الفقہیہ الکویتیہ، موسوعہ فقہیہ جو کویت سے چھپا ہوا ہے، ایک بہت بڑا فقہ کا مجموعہ ہے۔ جائز ہے جی محمد حبان صاحب، جائز ہے دینا، ٹھیک ہے۔ اگر دشمن نہیں ہے آپ کا، وہ آپ سے اس کا کوئی خون قتل کا جھگڑا نہیں ہے تو جائز ہے دینا۔ البتہ امام شافعی کے نزدیک حاملہ جانور کی قربانی درست نہیں ہے، جمہور کے نزدیک جائز ہے۔ 46واں سوال، گوشت کا مصرف کیا ہے؟ آ سکتا ہے یا پورا ہی صدقہ کرے؟ افضل یہ ہے قربانی کا گوشت کھائے، کھلائے اور ذخیرہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، خود کھاؤ، فقیر و مسکین کو کھلاؤ۔
حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کلوا لحوم الاضاحی وادخروا، قربانی کے جانور کا گوشت کھاؤ اور ذخیرہ کرو. اور بخاری مسلم کی حدیث میں ہے کھاؤ کھلاؤ ذخیرہ کرو، یہی افضل ہے. 47 نمبر، قربانی کرنے والا گوشت کب تک رکھ سکتا ہے گھر میں؟ جب تک ممکن ہو رکھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں. پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر کی وجہ سے منع کیا تھا کہ 3 دن سے زیادہ نہ رکھے، لیکن بعد میں آپ نے اس کی اجازت دے دی تھی. بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی تھی. آپ نے فرمایا تھا، صحابہ نے جب پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا اس سال بھی ہم 3 ہی دن رکھ سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کلوا واطعموا وادخروا، اب کھاؤ کھلاؤ اور ذخیرہ کرو. فإن ذلك العام كان بالناس جهدا، پہلے سال جو میں نے منع کیا تھا کہ 3 دن سے زیادہ نہ رکھو تو لوگوں کے اندر بہت فقر و فاقہ تھا. فأردت أن تعينوا فيها، میں نے چاہا کہ 3 دن سے پہلے ختم کر دو اور مدد ہو جائے. یہ حدیث بخاری و مسلم کی. تو کیا قربانی کا گوشت ہم 3 دن سے زیادہ ذخیرہ کر سکتے ہیں؟ بے شک ہم قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ ذخیرہ کر سکتے ہیں. سوال نمبر 48، جو قربانی غلطی سے عید کی نماز سے پہلے کر دی گئی ہے وہ گوشت کھانا حلال ہے کہ نہیں؟ عید کی نماز سے پہلے جس نے قربانی کر دی اس گوشت کا کیا ہوگا؟ گوشت حلال ہے لیکن بطور قربانی وہ قبول نہیں ہوگا، وہ ایک عام گوشت ہوگا جو آدمی اپنے اہل و عیال کے لیے پیش کرتا ہے. حضرت براء ابن عازب کی حدیث سے یہی پتہ چلتا ہے جو بخاری شریف میں ہے. 49، کیا غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے؟ جواب، بے شک غیر مسلموں کو قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے جو ہمارے اعضاء میں سے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا ينہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے تمہیں نہیں روکتا جو دین کے بارے میں تم سے وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ، جنہوں نے تم کو نکالا نہیں تمہارے گھروں سے، ان تبروہم، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ، ان کے ساتھ عدل کرو، ان اللہ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، اللہ تعالیٰ عدل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو ان کو بھی قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے، دینا چاہیے. سوال نمبر 50، قصاب کو اجرت کے طور پر گوشت یا چمڑا دے سکتے ہیں یا پیسہ دینا لازمی ہے؟ قصاب اجرت کے طور پر نہ آپ چمڑا دے سکتے ہیں نہ گوشت دے سکتے ہیں، آپ کو ہر حال میں اگر دینا ہے تو پیسہ دینا ہے. حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ کی حدیث ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یعطا فی جزارتها شیئا، جزار کو قربانی کا گوشت نہیں دیا جائے گا. سوال نمبر 51، جس کو قربانی کا گوشت بطور ہدیہ ملا کسی فقیر کو، قریب آدمی کئی گھروں سے قربانی کا گوشت اس کے پاس آ گیا ہے، تو کیا وہ ضرورت کے تحت اس گوشت کو بیچ سکتا ہے؟ جواب، وہ فقیر جس کے پاس کئی جگہ سے قربانی کا گوشت بطور صدقہ اور ہدیہ آیا ہے، اب وہ گوشت اس کی ملکیت ہے، اس گوشت کو بیچ کر کے وہ غلہ خرید کر سکتا ہے، کپڑا خرید سکتا ہے، دوا خرید سکتا ہے، کچھ بھی کرے وہ اس کی ملکیت ہے، خرید سکتا ہے. البتہ قربانی کرنے والا اس گوشت کو نہیں بیچ سکتا. سوال نمبر 52، کیا قربانی کو دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا ہے؟ دوسرے شہر یا دوسرے ملک میں ہم قربانی کروا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. حسب ضرورت کسی تنظیم کو، کسی شخص کو اپنی قربانی کا آپ وکیل بنا کر کے دوسرے ملک میں، دوسرے شہر میں آپ اپنی قربانی کروا سکتے ہیں. شدید فقر و فاقہ کی وجہ سے یا اس وجہ سے کہ آپ جہاں پر ہیں وہاں قربانی کرنا مشکل ہے یا وہاں فقیر کم ہے، دوسرے جگہ جو لوگ زیادہ ضرورت مند ہیں آپ کروا سکتے ہیں انشاءاللہ. علامہ ابن جبرین رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے. سوال نمبر 53، قربانی کا جانور خریدنے کے بعد اگر عیبدار ہو جائے اور اس میں مالک کی کوئی غلطی نہ ہو تو کیا کرے؟ ایک آدمی نے یہی سوال کیا ہے
ایک فتوے کی کتاب نعمت المنان، مجموعہ فتاوا فضیلت الدکتور فضل الرحمان، ہمارے استاد دکتور فضل الرحمان جو جماعت اہل حدیث کے مفتی ہیں، جامعہ احمدیہ منصورہ مالیگاؤں میں استاذ ہیں، انہوں نے جواب دیا۔ ایک آدمی نے سوال کیا کہ کل میں نے بازار جا کر ایک اچھا بکرا قربانی کے لیے خریدا، الحمدللہ بکرا ہر طرح ٹھیک ٹھاک اور قربانی کے عیوب سے پاک تھا، مگر راستے میں رکشہ سے لاتے ہوئے وہ اچانک کود پڑا، جس سے پاؤں میں زخم آ گیا اور لگڑانے لگا۔ ہڈی نہیں ٹوٹی، چمڑا کٹ گیا لیکن لگڑا رہا ہے، کیا ہم اس کی قربانی کر سکتے ہیں یا دوسرا جانور لینا پڑے گا؟ جواب دیا ہمارے استاد محترم دکتور فضل الرحمان مدنی حفظہ اللہ نے کہ اگر آپ نے بکرے کو صحیح سالم خریدا ہے اور اس وقت جب آپ نے بکرا خریدا قربانی متعین کیا اس میں کوئی عیب نہیں تھا، خریدنے کے بعد گھر لاتے ہوئے رکشہ سے کود پڑنے کی وجہ سے وہ زخمی ہوا اور لگڑانے لگا، تو آپ اس کی قربانی کر سکتے ہیں، کیونکہ خریدتے وقت اگر جانور صحیح سالم اور قربانی کے منافی عیوب سے پاک ہو اور بعد میں غیر اختیاری طور پر ہمارا کوئی دخل نہیں، اس میں کوئی عیب پیدا ہو جائے تو قربانی کی صحت میں مانع نہیں ہے، کوئی منع نہیں، قربانی کی جا سکتی۔ حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ میں نے بعد میں ایک بھیڑیے نے اس پر حملہ کر دیا، میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا، آپ نے فرمایا اس کی قربانی کر لو، کوئی مشکل نہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قربانی کے لیے خریدنے یا متعین کرنے کے بعد اگر جانور میں کوئی عیب، اس کی کوتاہی اور مالک کے بدمعاشی اور تعدی کے بغیر پیدا ہو جائے، کوئی نقصان نہیں، قربانی کیا جا سکتا۔ اگر آپ کے اپنے شرارت کا دخل۔ سوال نمبر 54، قربانی کی تعین کے بعد کیا جانور کو بدل سکتے ہیں یا بیچ سکتے ہیں؟ اگر آپ اس سے اچھا جانور قربان کرنا چاہتے ہیں، ویسے دبلا ہے، بیچ کر کے اور موٹا لانا چاہتے ہیں، کوئی چھوٹا موٹا عیب ہے، بدل کر کے اور بہترین بکرا لانا چاہتے ہیں، تو اس سے اچھا جانور ذبح کرنے کی نیت سے اس قربانی کے جانور کو تعین کے بعد بھی بیچ سکتے ہیں اور بدل سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کہ موٹا ہو گیا اب دام کا لائیں، یہ غلط ہے۔ آخری سوال، سوال نمبر 55، قربانی کرنے کے بعد ہمارے ہاں چمڑا ادھر پھینک دیا، پاخانہ ادھر پھینک دیا، اوجھڑی ادھر پھینک دیا، تو قربانی کرنے کے بعد اس کا فضلہ راستوں میں پھینکنا اور محلہ اور گلی اور سڑکوں کو گندا کرنے کا شرعی حکم کیا ہے؟ میرے بھائی اور دوستو، قربانی کا ہم عمل کرتے ہیں، اتنا بہترین عمل کرتے ہیں، سنت کا عمل کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کرتے ہیں، آپ کے حکم کی پابندی کرتے ہیں، اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اماطۃ الاذی عن الطریق۔ آپ نے فرمایا ایمان کی 70 سے زیادہ کچھ شاخیں ہیں، افضلها قول لا الہ الا اللہ، سب سے افضل لا الہ الا اللہ ہے، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، اور راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، یہ بھی ایمان ہے۔ تو آپ راستے میں تکلیف دہ چیزیں ڈالیں، گندگی ڈالیں، یہ حرام ہے، اور دوسرے مسلمانوں کو ایذا دینا بھی حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کے مسائل کو قرآن و سنت کے مطابق سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے، اور دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔